جنگل میں رومی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی بیٹی نے کل سے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس نے کہا، ماں آپ مجھے بالکل بھی کھانا نہیں دیتی ہیں۔ میں آپ سے اتنا زیادہ مانگتی ہوں مگر آپ مجھے نہیں دیتی ہیں۔ میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہے، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ آپ یہ کہیں نا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ آپ نے تو کہا کہ مجھے کھانا نہیں ملے گا، کیوں؟ آپ اتنی کہتی ہیں کہ ہم بہادر ہیں، کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے امی جان، مجھے بتائیں، میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیٹا دیکھیں، آپ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ چھوٹی ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ رہی بات کھانے کی، تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم کتنے زیادہ بہادر ہیں۔ ہم پرندے، بلکہ آپ اور میں 2 سے 3 دن بغیر کھانا کھائے رہ سکتے ہیں۔ چلیں اب آپ سو جائیں، بالکل بھی نہیں، سو جائیں۔ چڑیا غصے سے فوراً کچھ بھی نہ کہا اس نے، اور وہ غصے سے لیٹ گئی، اور وہ لیٹی ہی رہی جب تک اسے نیند نہ آئی۔ آہستہ آہستہ وہ پوری کی پوری سو گئی۔ جب وہ سو گئی تو اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، کیونکہ وہ بہادر جتنا ناٹک کر رہی تھی وہ بہادر نہیں تھی، بلکہ وہ ایک اندر سے بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی اور کمزور تھی۔ مگر وہ اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ ہم بہادر ہیں، تاکہ وہ بالکل بھی مایوس نہ ہو۔ وہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی، وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ چھٹیاں اس لیے کر رہی تھی اس کی بیٹی کیونکہ ان کے پاس فیس کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے کہا، میری بیٹی مجھے معاف کرنا، میں صرف اکیلی ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اکیلی، تمہیں سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے کھانا میں تمہیں دینا چاہتی تھی، بلکہ تمہیں تو میں بہت زیادہ خوشیاں دینا چاہتی ہوں، مگر کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگلے دن وہ اپنی دوست گوری کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری دوست، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیٹی نے پرسوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، اور کل تو بیچاری رو رو کر ہی سو گئی تھی۔ مہربانی کر کے کچھ اناج دے دو، تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو۔ مہربانی کر کے کچھ تو میرا کوئی ذریعہ بناؤ پیسے کا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو بہن، بات یہ ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا تو خود ہی پیٹ نہیں بھرتا ہے، تمہارا کہاں سے بھروں میں؟ دراصل میرے پاس بھی اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں جتنا ہم اپنا گھر کا گزارا کر سکیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، ویسے جو تمہارا شوہر ہے وہ مرنے سے پہلے ہم سے کچھ پیسے لے کر گیا تھا، جو اس نے آج تک ہمیں واپس ہی نہیں کیے۔ اب تم دیکھ لو اس کی حرکتیں، اب تم واپس نہیں کرو گی، اس نے واپس نہیں کیے تو میں کیسے مان جاؤں کہ تم واپس کر دو گی؟ خیر، ویسے میں تمہیں ایک کام ضرور دے سکتی ہوں، تم میرے گھر میں جھاڑو کا کام کر لو، اس طرح تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور مجھے میرا کام مل جائے گا۔ کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اگر تم نے اس کا ہاں کیا تو میں تمہیں اتنے ہی پیسے دوں گی جتنے ملنے چاہیے۔ ابھی وہ یہ کہتی ہے کہ فوراً اس کی بیٹی آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ آنٹی، میری ماما کو بالکل بھی کچھ نہ کہیں کام کرنے کے لیے۔ آپ نے جو کام کروانا ہے مجھے کروائیں۔ دیکھیں، میں بہت اچھی ہوں، بڑی ہو گئی ہوں۔ امی جان تو ان کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں۔ امی جان، آپ گھر جائیں اور آرام کریں، میں ان کے گھر کام کر کے پیسے کماؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ کی پہلے بات نہیں سنی اور اپنی ضد کی۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ ہی افسوس رہے گا امی جان، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے گوری آنٹی، اگر آپ مجھے کھانا دیں گی تو میں ضرور آؤں گی۔ ہاں، کیوں نہیں، تمہیں تمہارا کھانا ضرور ملے گا، لیکن اگر تم میرا اچھا کام کرو گی تو چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ پھر گوری اسے اپنے گھر لے آتی ہے۔ وہ خود گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے فرش پر کھڑا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ
دیکھو کوکی، اب تم نے کیا کام کرنا ہے، اس گھر میں جتنا بھی گند ہے سارا کا سارا نکال دو۔ اگر مجھے تمہاری جھاڑو اچھی لگی تو میں تمہیں کام پر رکھ لوں گی، ورنہ یہاں سے چلی جانا، اور میں تمہیں اتنے ہی پیسے دوں گی جتنا ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد کوکی دل و جان سے جھاڑو لگاتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے تاکہ اپنی ماما کو صحیح زندگی، اچھی زندگی دے سکے، اور جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی ماما کو ہر روز دیتی ہے۔ اس طرح ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔